بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوق و چنچل لڑکی کی کہانی جس کے شوہر کا خون پیارے وطن کی بنیادوں میں شامل ہے۔ ذکیہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، شوق و چنچل، زندگی کی حرکت اور حرارت سے بھرپور، ماں باپ کی لاڈلی اور بہن بھائیوں کی دلاری، رشتہ داروں اور قریبی جاننے والوں میں اس کے حسن و جمال کی باتیں ہوتیں، جو اس کی ایک جھلک دیکھتا ہی رہ جاتا۔ جیسے ہی اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، ہر طرف سے رشتے آنا شروع ہو گئے، امیر سے امیر، اونچے اونچے خاندانوں کے رشتے، مگر جو بھی رشتہ آتا ذکیہ انکار کر دیتی۔ وہ والدین کی بے حد لاڈلی تھی، تو پھر وہ بھی زبردستی نہیں کرتے تھے، جانے کیوں ذکیہ کی آنکھوں میں کوئی جچتا ہی نہیں تھا۔ پھر ایک دن ذکیہ کے گھر ظہیر الدین اپنے ماں باپ کے ساتھ آیا۔ وہ لوگ ان کے دور پرے کے رشتے دار تھے۔ جانے ظہیر میں ایسا کیا تھا کہ وہ پہلے ہی نظر میں ذکیہ کو بھا گیا اور چند ہی دنوں میں دونوں کی خوب دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ وہ ایک مثالی جوڑی تھی، چاند سورج کی جوڑی۔ دونوں ایک دوسرے پہ جان دیتے تھے۔ ظہیر الدین امرتسر کا رہائشی تھا، جہاں وہ ایک اسکول میں استاد تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت خوبصورت زندگی گزار رہے تھے۔ ان دنوں تحریک پاکستان زوروں پر تھی، حالات میں تلاطم برپا ہو چکا تھا، ہندوستان کی تقسیم کا وقت قریب تھا۔ قیام پاکستان کا اعلان ہوا تو فسادات پھوٹ پڑے۔ ظہیر اور ذکیہ پاکستان جا بسنا چاہتے تھے، لیکن ظہیر کے والدین امرتسر چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، مگر بچوں کی خوشی کے لیے انہوں نے دونوں کو پاکستان بھیج دیا۔ ذکیہ کا میکہ لاہور میں تھا، سو وہ دونوں ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ ذکیہ اور ظہیر کسی طرح صحیح سلامت پاکستان تو پہنچ گئے تھے، لیکن بیٹے کا دل اپنے ماں باپ کے لیے بے چین تھا۔ وہ رات رات بھر بے سکون رہتا۔ سو ایک دن اس نے صبح سویرے نہا دھو کر ذکیہ سے کہا کہ میں امی ابا کو امرتسر لینے جا رہا ہوں، دوپہر کا کھانا تیار رکھنا، انشاءاللہ ہم سب ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ذکیہ نے اپنے ہاتھوں سے ظہیر کے لیے دوپہر کا کھانا تیار کیا اور اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ دوپہر سے پہر شام میں ڈھل گئی، لیکن ظہیر الدین نہیں لوٹا۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ذکیہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس نے اس کمرے کی ایک بھی چیز بدلنے نہیں دی، صوفے بھی وہی ہیں، پردے اور فرنیچر بھی وہیں۔ وہ روز صبح اٹھتی ہے اور ظہیر کے لیے بڑے اہتمام سے کھانا پکاتی ہے اور پھر رات گئے تک اس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس کا دماغ یہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں کہ اس کا ظہیر اب کبھی نہیں لوٹے گا۔ وہ تو امرتسر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تہ طیع کر دیا گیا۔ سکھوں نے اس کے ماں باپ کے سامنے اس کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ اب ذکیہ کو کون بتائے کہ اس کا ظہیر کا خون اس پیارے وطن کی بنیادوں میں شامل ہو چکا ہے۔ سامعین، یہ وطن کسی نے ہمیں تھالی میں سجا کر نہیں دیا۔ ذکیہ خاتون جیسی کتنی ہی شہزادیوں، ماں باپ کی لاڈلیوں نے اپنے سہاگ عزتیں قربان کی ہیں۔ وہی ہندو سکھ جو مسلمانوں سے دوستیوں کا دم بڑھتے تھے، انہوں نے ہجرت کے وقت اپنے بھائیوں جیسے دوستوں کا سر قلم کرنے، ان کی ماں بہنوں کو بیوہ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا۔ جن مسلمان لڑکیوں سے راکھی بندھواتے تھے، خود انہی کی عزتیں لوٹیں۔ اور پھر بھی تاریخ سے نابلد لوگ قیام پاکستان پر سوال اٹھاتے ہیں۔ اگر آج ہم اس آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، عیدین منا پاتے ہیں، تو وہ صرف اس لیے کہ ہمارے پاس اپنا ملک ہے، ورنہ آزادی کی قیمت جاننی ہے تو فلسطینی اور کشمیریوں سے پوچھو۔ سوچو کہ جب ہم پاکستان کے قیام پر سوال اٹھاتے ہیں تو در حقیقت ان لاکھوں لوگوں کی قربانیوں کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتے ہیں جن کا لہو اس وطن کی بنیادوں میں شامل ہے۔ اگر پاکستان آج ویسا نہیں جیسا اسے ہونا چاہیے تھا، تو اس میں قصوروار ہم ہیں۔ ہم جب پاکستان کے قیام کا مذاق اڑاتے ہیں تو دراصل ان بزرگ خاتون اور ان جیسی کئی خواتین کے اجڑے ہوئے سہاگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم اس انتظار کا مذاق اڑاتے ہیں جو پون صدی پہ محیط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے وطن سے محبت کریں، اسے برا نہ کریں، اس کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ کم سے کم اپنے ملک کو صاف ستھرا ضرور رکھیں۔ شکریہ۔